لڑکیوں کے ساتھ میں ہوں فاطمہ اختر۔ جب خواتین گھر سے نکلیں، چاہے وہ کسی کام کے لیے ہو، چاہے ان کو آفس جانا ہو، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتی ہوں، کسی بھی وجہ سے اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو کیا وہ تحفظ فیل کرتی ہیں، محسوس کرتی ہیں گھر سے باہر؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب خواتین، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ نکل رہی ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی نکل رہی ہو، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں اس جدید دور میں بھی، اتنے لیٹسٹ دور میں بھی خواتین اپنے آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ ان کو اکیلے نکلنے میں یا کسی کے ساتھ نکلنے میں یا خواتین کو باہر نکلنے میں تحفظ فراہم نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور اسپیشلی خواتین سے بات کریں گے کہ وہ کیا محسوس کرتی ہیں اس معاشرے میں باہر نکلتے وقت، ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے ساتھ چلیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آنٹی؟ ہم جب نکلتے ہیں خواتین، چاہے وہ بچی ہو اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، یونیورسٹی جانے کے لیے، کوئی خواتین نکل رہی کام کے لیے، تو کیا وہ اس معاشرے میں اپنے آپ میں ایک کانفیڈنس رکھتی ہیں کہ وہ تحفظ ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے اس معاشرے سے؟ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، تو بعضی خواتین ڈرتی ہیں نکلنے میں، اکیلے بعضی نکل آتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آج کل کا آپ کو ماحول پتہ ہے کہ کیسا ہے، بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماشاء اللہ سے آپ کی بھی بچیاں ہیں جی اور آپ بھی باہر نکلتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے جو ہم خواتین اپنے آپ کو تحفظ فیل نہیں کروا رہے ہوتے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ بہت سی ہیں، جی۔ وہی بات ہے، کون کون سی وجہ ہے بتا، بس وجہ ہی بہت ہیں۔ مگر پھر بھی اگر آپ سوچتی ہیں کہ میں اس وجہ سے اپنی بچیوں کو اکیلے، یا ان کو ٹینشن ہوتی ہے جب وہ گھر سے باہر ہاں، نکلتی ٹینشن تو ہوتی ہے لازمی، مجھے خود ٹینشن رہتی ہے بچیاں جب جاتی ہیں باہر۔ بس یہی ہے، آج کل کا ماحول دیکھ کے ذرا جینٹس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ہوتے ہیں، چھیڑم چھاڑی، پھر بچیوں کا عزت کا بالکل۔ مگر ہمارے معاشرے میں ایسے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر پانچوں انگلی برابر نہیں ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے ایک معاشرے میں خواتین کو؟ خواتین کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جو کوئی آپ کو چھیڑم خانی یا کچھ کرے تو آپ اس کو مار بھی سکتی ہیں، پروپوٹ بھی کر سکتی ہیں، پر یہ ہے کہ ہمارا قانون آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہے، بس قانون کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، آپ سمجھتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ خواتین خوبصورت خواتین، اور یہ خواتین ایک معاشرے کا بہت اہم جزو ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا، اور کہا جاتا ہے قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں قوم کو مضبوط کرتی ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ کام کرتے ہیں، خواتین آتی ہیں اسٹالز پر، ظاہر سی بات ہے شاپنگس ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر جب آپ کے گھر کی خود کی خواتین یا خاندان کی خواتین یا محلے کی خواتین باہر جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں اکیلے نکلنا یا کسی کے ساتھ نکلنا یا خواتینوں کا اکٹھے ہو کر نکلنا، ان کو تحفظ ہم معاشرے والے دے رہے ہیں؟ تحفظ دے رہے ہیں؟ نہیں، تحفظ تو بالکل نہیں ہے۔ نہیں ہے تحفظ، تو کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ایسی کون سی وجہ ہے جو اگر وہ ختم ہو جائے تو خواتین اپنے آپ میں ایک کانفیڈنٹلی نکل سکتی ہیں باہر؟ روڈوں پہ نکلتی ہیں، لوگوں کا گھور کے دیکھنا اور ہوٹنگ بازی وغیرہ، کافی سارے ایسے معاملات ہیں جو جس کو اگر انسان خود دیکھے تو بہتری آ سکتی ہے، بہتری آ سکتی ہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم کیونکہ یہ بات ہمیں بھی بہت فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں، خواتین ظاہر سی باتیں قوم کا ایک سرمایہ ہوتی ہیں، آگے بھی چلتے ہیں کیونکہ بہت مشکلات کا سامنا ہے، کوئی ایسی ویڈیوز، کئی ایسی چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پر یا وہ چیزیں ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پڑھنے میں، نیوز میں بھی آ رہی ہوتی ہے کہ آج اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کی گئی ہے، مگر ایک اس طرح کی چیزیں ہونا وہ خواتین کو بہت ڈرا دیتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام میں ایک رسپیکٹ دی ہے خواتین کو، اور اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، خواتین کو ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک مضبوطی کے ساتھ نکلیں گھر سے، اور اگر کوئی اس طرح سے کر بھی رہا ہے تو ڈزنٹ میٹر، کانفیڈنٹلی آپ کریں؟ نہیں، ان کو چاہیے آواز اٹھانا، آواز اٹھائیں گی تو آگے مسئلہ حل ہوگا نا۔ اگر وہ چپ رہیں گی تو اور کل کو اور معاشرہ اور دبائے گا نا ان کو، تو مزید ان کو اور تنگ کرے گا، ٹارچر کرے گا، تو ان کو چاہیے آواز اٹھانا۔ آواز اٹھائیں گی تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی آپ کو گھور رہا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آواز اٹھانی چاہیے؟ بالکل اٹھانا اور آواز اٹھے گی تو یہ چیزیں ختم ہوگی، آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو سن رہے ہیں کہ خواتین کہہ رہی ہیں
کہ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے. وہ اس لیے کیونکہ آواز اٹھے گی تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پکڑنے میں یا ان کی حرکتوں کو ختم کرنے میں آسانی ملے گی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ گھر سے نکلتی ہیں, ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ نکل رہی ہیں یا دوسروں کے ساتھ نکل رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محفوظ ہے, خواتین کے لیے تحفظ دیتا ہے؟ نہیں, خواتین کے لیے معاشرہ محفوظ تو نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہوئے ڈر تو لگتا ہی ہے, لوٹا ماری ہو رہی ہے, چیزیں چھین رہے, بچوں کو اغوا کر رہے ہیں, یہاں تو یہ مسئلے مسائل چلتے ہی ہیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں صرف ایک یہی وجہ ہے یا دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یا نیوز پر کوئی ویڈیو وائرل ہوئی کہ چلتا راہگیر نازیبہ حرکات کر رہا ہے خواتین کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, اور پھر تو یہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کس طرح سے اس معاشرے کو بہت اچھا تحفظ بنانا چاہیے خواتین کے لیے؟ ہاں تو بنانا چاہیے نا, لوگوں کو وہ کرنا چاہیے. ڈکیتیاں اتنی پڑ رہی ہیں, جگہ جگہ ڈکیت گھوم رہے, لوٹا ماری مچا رہے ہیں. محفوظ تو نہیں ہے, یہ تو ہے یہاں پہ خواتین یا محفوظ تو نہیں ہے. ہاں تو کیا خواتین پھر اکیلے نہ نکلیں یا مردوں کے ساتھ نکلیں, کوئی بھائی, ہسبینڈ یا والد صاحب کے ساتھ؟ جی یہ تو ہے کہ مرد کے ساتھ نکلیں, بھائی کے ساتھ نکلیں, یہ وجہ تو ہے. یہ ہونا چاہیے, بچے کے ساتھ نکلیں. مگر اتنے جدید دور میں اگر خواتین اکیلے نہیں نکل سکتے تو کیا ہمارے تو کانفیڈینس پکڑنا پڑتا ہے نا, پکڑنا پڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا خواتین کو آواز اٹھانی چاہیے اس کے اوپر؟ کیونکہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ آواز اٹھائیں گے تو اس طرح کے لوگ ظاہر سی بات ہے, جبھی تو لوگ ڈریں گے, بھاگیں گے. اب جن کے ہسبینڈ باہر ہیں, نہیں کوئی کسی کا مرد یہاں نہیں ہے, خواتین اکیلی باہر نکلتی ہیں, کانفیڈینس تو پکڑنا پڑے گا نا, کرنا پڑے گا. مطلب گرل پاور, وومن ہاں پاور تو ہونا وہی چاہیے, کہتے کرنا پڑے گا کانفیڈینس کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کی خواتین جو کہ شانہ بشانہ مردوں کے ہو کر کسی بھی کوئی سا بھی ادارہ ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, آرمی ہو یا میڈیا ہو, ہاسپٹلس میں آپ دیکھیں خواتین ڈاکٹرز کی بہت بڑی تعداد ہیں, پروفیسرز, بڑے بڑے شعبوں میں خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور آج ہم انہی خواتین پر بات کر رہے ہیں جو کہ اس معاشرے کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں اپنی کارکردگی سے, اپنے کانفیڈنٹلی وہ نکلتی ہیں اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ کالی بھیڑیں ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین کے ساتھ غیر محفوظ حرکات اور وہ نازیبہ حرکات کرتے ہیں ان کو بھی شٹ اپ کال دیتی ہیں ایسی خواتین, اور ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم مرد حضرات, ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے مرد حضرات معاشرے کا حصہ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ جب وہ آپ کسی بھی جگہ جاتی ہیں, یا ان کے گھر کی خواتین ہو یا چاہے وہ کہیں ان کے محلے کی خواتین ہو یا وہ شخص جو دکاندار ہیں ان کے پاس آتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. خریداری کرنے آئی ہیں, خود کرتی ہیں خریداری یا گھر میں ہسبینڈ یا بچے بھی کرتے ہیں خریداری؟ وہ بھی چلے جاتے, کبھی میں جاتی. اچھا, گھر میں ماشاءاللہ سے بچیاں ہوں گی آپ کی؟ جی. کتنی ہے؟ 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں, ماشاءاللہ سے. تو آنٹی یہ کیونکہ ظاہر سے پتہ ہے میں بھی کام پہ لے نکلی ہوں, آپ اپنا کام کریں, مگر جب بچیاں آپ کی پڑھنے کے لیے جاتی ہوں یا کسی تقریب میں جاتی ہوں یا اکیلے جاتی ہوں, کسی کے ساتھ جاتی ہوں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ اتنا محفوظ ہے ان بچیوں کے لیے؟ نہیں, اب تو نہیں ہے. اب نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بس ہر طرف لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہوٹنگ بازیاں کرتی ہیں, اور کیا, یہی مسئلہ ہے. ہوٹنگ بازی ہے, پھر ایسی نگاہوں سے دیکھنا ہے جو کانفیڈنٹ لیول ڈاؤن کر دیتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کس طرح سے ہمارے معاشرے کے مرد حضرات, اسپیشلی وہ لوگ جو اس طرح سے خواتین کو دیکھتے ہیں, کہ ان کے لیے کیا کیا جائے, ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ ان کو بھی ایسا فیل ہو کہ نہیں ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں, ہماری بھی بہنیں مائیں ہیں؟ ہاں یہ تو ہے, ان کو خود سوچنا چاہیے. میں اسے دیکھ رہا ہوں, کل میری بہن بیٹیوں کوئی اور دیکھے گا. بالکل, مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے, آج آپ کے ساتھ ہوگا, کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیا سمجھتی ہے کس طرح سے قانون کو بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے, قانون کو نافذ ہونا چاہیے کہ خواتین اپنے آپ میں ایک کانفیڈنٹلی نکلیں گھر سے, تو وہ اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہو تو وہ آواز اٹھائیں؟ ہاں, آواز تو اٹھانی چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. صحیح بات ہے, آواز اٹھانی چاہیے. سارے خواتین کو اٹھانی چاہیے. خواتین کو اٹھانی چاہیے. ایسا کچھ ہے تو پھر سب ایک ہو جائیں. ایک ہو جائیں, بالکل ایک ہو جائیں. پھر کیونکہ ہماری ماشاءاللہ سے خواتین, پاکستانی خواتین شانہ بشانہ مردوں کے کام کر رہی ہیں. جب کام کر سکتی ہیں تو آواز بھی اٹھا سکتی ہیں. آواز اٹھا سکتی ہیں, بالکل. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے آنٹی کی خود کی 3 کی بچی ہیں, مگر یہ خود کہتی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آواز اٹھائیں, کیونکہ ضروری ہے, آواز اٹھے گی تو آواز سنی جائے گی. آگے بھی چلتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جی, ماشاءاللہ سے آپ کی بچی ہے.
آپ نکلی ہیں بچے کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے یہ معاشرہ ہے ہمارا، ہم نے نکلنا ہے، کام کرنا ہے، اتنے مرد حضرات کام پر ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں معاشرہ محفوظ ہے خواتین کے لیے؟ نہیں، محفوظ تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کبھی حالات کبھی کچھ ایسا ہی رہتا ہے آج کل تو. اچھا، ہم بات کرتے ہوئے خواتین سے، وہ کہتی ہیں دو بڑی وجہ ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ جب ہمارے گھر کی خواتین یا بچیاں نکلتی ہیں، مائیں بہنیں نکلتی ہیں، تو محلے میں یا کہیں بھی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ حضرات جو کہ معاشرے کو بدنام کرتے ہیں، وہ گھور رہے ہوتے ہیں، نازیب حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ کہ عورتوں کے ساتھ بھی اب اسنیچنگ ہو رہی ہے، پہلے چھوڑ دیا جاتا تھا عورتوں اب کو. یہ بہت ہو گیا ہے. ہم آٹو میں جا رہے تھے، آٹو میں ہی ابھی دو تین دن پہلے یہی ہوا ہے کہ آٹو والوں کو یہ لوٹ لیا ہے. اور ہم لوگ بھی آٹو میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا موبائل، میرے ہسبینڈ کا موبائل، سب کچھ اسٹیشن میں سب کچھ لوٹا ہے. اچھا، پہلے ایسا پیسے بھی ہوتا لیے ہیں اور آٹو والوں کو بھی لوٹا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ خواتین کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اب خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. یہ چیز ہے، یہ تو حکومت کو بتانا بھی چاہیے کہ کیونکہ یہ جو ہے مطلب آٹو والوں کو بھی نہیں چھوڑا. اب انسان کنوینس پرابلم ہے، اسی طریقے سے جاتا ہے نا. اب یہ ہے کہ اب یہاں پہ تو نکلنا بھی مشکل ہے، لیڈیز کا بھی اور جینٹس کا بھی نکلنا مشکل ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کیسے تحفظ فراہم کیا جائے؟ یہ معاشرہ کس طرح سے ٹھیک ہونا چاہیے؟ قانون کی اور قانون بھی نہیں دیکھتے نا آج کل. تو ہمارا قانون بھی صحیح نہیں ہے. قانون کو چاہیے کہ ہماری حفاظت کے لیے کچھ آگے پیچھے کریں، کچھ سیفٹی کریں، کچھ کھڑے ہوئیں، کچھ دیکھیں. یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوٹ رہے ہیں، پولیس والے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ بول نہیں رہے. ٹھیک ہے. آج ماشاء اللہ سے بچی آپ کی، تو کیا بنانا چاہتی ہیں اس کو؟ انشاءاللہ ویسے تو ڈاکٹر کا ارادہ ہے میرا. انشاءاللہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اس بچی کو کانفیڈنٹ دیا تو یہ بچی اگر خدا نخواستہ کل کو کچھ ایسا ہوگا تو یہ اپنی آواز اٹھا سکتی ہے؟ جی انشاءاللہ اٹھائے گی، کیوں نہیں اٹھائے گی. کیا بننا چاہتے ہو بیٹا؟ ڈاکٹر بننا ہے. تو آپ سمجھتے ہو کہ بڑے ہو کر اس ملک میں ڈاکٹر بن کر آپ اس ملک کی خدمت کرو گے؟ یس. ٹھیک ہے. یہی کانفیڈنس ہمارے معاشرے کے بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو چاہیے کہ وہ اس ملک کا نام روشن کریں، ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، بڑے بڑے چیزوں میں جا کے جو آج کل ہماری خواتین کر رہی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. شاپنگ کرنے آئی ہیں؟ جی. شاپنگ کرتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں. کوئی ہمیں گلی کے کونے پہ آواز دے رہا ہوتا ہے، ہائے کیا لگ رہی ہو. مگر کیا یہ آوازیں خواتین کی جذبے کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خواتین نے نکلنا ہے، کام کرنا ہے، مرد کے شانہ بشانہ ہو کے اب وہ کام کر رہی ہیں، تو کیا جذبے کو کم کر دیتی ہیں؟ کیا کم ہو جاتا ہے یہ جذبہ، یہ آوازیں سن کر؟ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ خوبصورت لگ رہی ہیں، خوبصورت ہوں گی، اور جوانی میں آپ نے بھی بہت اپنی زندگی میں کالج، اسکول اور تقریبات میں گئی ہوں کہ یہ القابات ہم سنتے آ رہے ہیں. جی. اس معاشرے میں یہ رہا ہے. تو آدمی نہ سدھرے نہ سدھریں گے. آدمی نہیں سدھرے گا، نہیں سدھرے گا. تو آپ ماشاءاللہ سے بچے ہیں، اب گھر میں بچیاں ہیں؟ جی. کتنی بچیاں ہیں آنٹی؟ 4 بچے. 4 ماشاءاللہ سے. سب شادی شدہ ہیں؟ جی. اچھا. تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو، کیونکہ ہم بھی گھر جاتے ہیں تو اپنی امی کو یا بہنوں کو یا بھائیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج اس نے یہ بات بولی، آج اس شخص نے یہ بولا. تو کیا اس طرح کے الفاظ؟ یہ مووی بنا رہی ہیں آپ کے کیمرے میں آئے گی کیا؟ جی کیمرے میں آئیں گی، مگر آپ تو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا بول رہی ہیں، تو آپ کیا میسج دیں گی ان خواتین کو جو بیچاری ڈر جاتی ہیں؟ ڈرنا نہیں چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور آدمیوں کو اپنے بھائی ہوں، شوہر ہوں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی اس طرح سے نہیں کریں. انہی کی ہیلپ کرتے ہیں ہم لوگ، کام کرتے ہیں. تو بالکل بہت اچھی بات بولی، بہت شکریہ آپ کا. اور ہم خواتین جو کہ معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں اور نام روشن کر رہے ہیں، اپنے ملک کا بھی، اپنی فیملی کا بھی، اپنے گھر والوں کا، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کانفیڈنٹ کو مزید بلند کریں، نہ کہ ڈاؤن کریں، نہ کہ آپ کسی کے ایسے الفاظ اور القابات ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا کہ آئے ہائے کیا پہنا ہے، کیا لشکاریں مان رہے، کیونکہ یہ ہے معاشرے میں حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے. اور ان الفاظوں سے یقین مانیں ڈرا نہ کرا کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اگر کوئی ہمت کر رہا ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھ نازیبہ حرکت کرے تو آواز بلند کریں، اور یہ آواز اس معاشرے میں سنی جائے گی. کیونکہ خواتین کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं क्योंकि एक मार्केट है, शॉपिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बच्ची के साथ निकली शॉपिंग करने के लिए। जब घर से निकलती हैं तो डर महसूस होता है कि हम ख़वातीन हैं, बच्ची के साथ जा रही हैं, कोई मर्द नहीं है साथ, हस्बैंड हो या भाई हो या बाप हो, तो इस माशरे में तहफ़्फ़ुज़ है ख़वातीन को? अल्लाह का शुक्र, हमारे इलाके में तो बहुत है, हम तो बहुत मुतमईन होकर निकलते हैं। आप देख सकती हैं, हम लेडीज़ ही हैं। मगर वो लोग जो गली के कोने पे पहुँचे हैं या किसी भी इलाके में जाते हैं, आए हाय क्या लग रही हो, और बात तो सुनो, नंबर तो दे दो, ये माशरे का हकीकत चेहरा है, ये सुनने पड़ती है ख़वातीन को। होता है, उनके लिए क्या कहेंगी? कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन एक किस्म की जहालत है ये। जहालत है, बिल्कुल। उनको सोचना चाहिए कि उनके घर में भी माँ बहन है, बिल्कुल। लेकिन हमें तो अगर आज वो ये करेंगे तो कल को उनकी माँ बहनों के साथ होगा, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि होगा। मकाफात अमल तो है हमारे, ना। हाँ बिल्कुल। तो क्या समझते हैं, तो किस तरह से उन टॉक्सिक लोगों को शट अप कॉल देनी चाहिए या उनके लिए क्या इक़दाम हो कि इस तरह के जो काली भेड़ें हमारे माशरे में वो ख़त्म हो जाए? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों? खुद ही इंसान का शऊर जागे अपने घर में देखते हुए कि हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, तो शायद वो कुछ कर पाए, लेकिन माहौल बन चुका है हमारे इलाके का माहौल, ये। ऐसा माशरे का माहौल बन चुका है ये। आप क्या कहेंगी, चाहे वो शलवार कमीज़ में लड़की हो, दुपट्टे में हो, चाहे वो अबाये में हो, इस तरह के अल्क़ाबात नाज़ेबा हरकत हो ही जाते हैं। पिछले दिनों की बात है कि वो अबाये में एक लड़की थी, उसके साथ भी नाज़ेबा हरकत किया गया, वो मोटरसाइकिल वाला, और सीसीटीवी कैमरे में वो फुटेज महफूज हो गए जो कि बाद में वायरल हुई और फिर कार्रवाई। आप क्या समझती हैं कि इंसान की निगाहें, तालीम, शऊर ज़रूरी है कि वो इज़्ज़त करे औरत की? ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इंसान को ख़ुद को भी सोचना चाहिए हर चीज़ से, और इस चीज़ से अगर लेडीज़ कोई एक्शन उठा रही है तो अवाम को, हुकूमत को चाहिए इस चीज़ पे रिएक्ट करें, लेकिन वो इतनी खामोश होकर बैठी, ये तो गलत बात आवाज़ है। उठाना ज़रूरी है, आप समझती हैं? आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह से छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची आपकी, तो क्या बनाने का ख्वाब है आपको इसका? इनको माशाल्लाह पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ। इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। इंशाल्लाह डॉक्टर हाँ। बनेगी। आपने डॉक्टर बनना है बेटा? जी। जी, डॉक्टर बनना है, ऑपरेशन करना है, लोगों को सेहत देना है। जी, इंशाल्लाह ये बच्ची इस माशरे में डॉक्टर बने और इसकी इंशाल्लाह। ख्वाहिश पूरी हो। तो हम यही नहीं कि सिर्फ हम एक तनकीद की बात कर रहे हैं, हम ख़वातीन के जज्बे की भी बात कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है हमारे माशरे में कि ख़वातीन को पढ़ाई लिखाई की इजाज़त नहीं होती है। मैट्रिक कर लें या इंटर कर लें तो कहा जाता है कि बस ठीक है, अब आपकी शादी की बारी। ठीक है, हमारी सुन्नत है, हम इस माशरे में एक मुसलमान कौम है और बहैसियत मुसलमान हमें सब चीज़ें करनी चाहिए, हमें सुन्नत पर भी अमल दरामद होना चाहिए उस पर, और निकाह भी होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, ख़वातीन और शादी ज़रूरी है, मगर साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है और साथ साथ तमाम तर चीज़ों के साथ तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम अंकल, कितनी बच्ची हैं माशाल्लाह से आपकी? मेरी 3 बेटी हैं। माशाल्लाह, पढ़ रही हैं? शादी करवा ली अंकल? एक बच्ची की शादी हो गई, 2 पढ़ रही है माशाल्लाह। तो क्या ख्वाहिश है कि बच्चियों की माशरे में किस तरह से इज़्ज़त हो, शादी हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई ऐसा काम करें जिससे आपका भी नाम बुलंद हो, सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए? मेरी नज़र में तो उलमा बनना बेहतर है। ठीक है, दीनी काम करे, बच्चों को पढ़ाए और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तरीके से गुजारे। ठीक है। अच्छा अंकल, जब हम आपकी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, अगर वो निकलती हैं तो क्या वो बोलती हैं, शिकायत करती हैं आके कि आज इस शख्स ने इस तरह बोल दिया, आज हम इधर गए थे तो कुछ इस तरह हो गया? क्योंकि इस माशरे में हाँ, ऐसी काली भेड़ें हैं। ऐसे होता है ऐसा, होता है, मगर ये कि हम ख़वातीन कोशिश को, करते बच्चियों हैं को कितना अपने आप में अपने आप कॉन्फिडेंट को- रखना चाहिए, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए इसके जी हाँ, खिलाफ? इसके खिलाफ होनी चाहिए। ये तो जाहिर है, हम भी बाज़ार में काम कर रहे हैं, कुछ बेचते हैं, जी जी जी, तो कई किस्म के लोग आते हैं। नज़र आते हैं बाज़ारों में, रश में घुस जाते हैं, लेना वेना कुछ नहीं होता उन्होंने, जी। मगर ख़वातीन जहाँ लड़कियाँ होती हैं वहाँ घुस जाते हैं, बदतमीज़ी करते हुए निकल जाते हैं। जी। शरीफ होती है तो बेचारे कुछ नहीं बोलती, हाँ, और थोड़ी सी अगर तेज़ होती है तो चिल्लाती हैं। क्या वजह है? आप खुद कह रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है, मार्केट ऐसी जगह है जहाँ हर शख्स आता है, हर शख्स। क्या वजह है? क्यों तालीम बस की ये कमी है? इन तालीम शख्स की जहालपना। जहालत है, जहालत है। जहालत है, या तरबियत का भी असर है इसमें? माँ बाप की तरबियत का भी असर होता है, जहालत भी होती है। जहालत ये है कि माँ बाप ने ये तमीज़ नहीं सिखाई जी, कि भाई किसकी बच्ची के साथ आपने कैसे बिहेव करना है, और उनकी माँ बहनों के साथ भी यही रवैया लोग करते हैं। मकाफात अमल है, हाँ, बिल्कुल। तो ये ठीक तो है, होता है। ठीक तो है। ये है कि इसके ऊपर उनको सोचना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। हम तो बाज़ार में काम करते हैं तो कई किस्म के लोग
नज़र आते हैं, मगर ऐसे लोग को शर्म कार्रवाई आनी होनी चाहिए। चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, कानून भी होना- कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कानूनी। बहुत शुक्रिया सर। इस मुल्क की ख़वातीन, माएँ, बहनें, बच्चियाँ इस मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और आज का प्रोग्राम हम ख़वातीन के नाम करते हैं और स्पेशली उन ख़वातीन के नाम जो कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रखते हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ऐसे ऐसे इदारों में जा रही हैं जहाँ पर हम सोच नहीं सकते, और पायलट बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर रही हैं। मतलब मीडिया में डॉक्टर्स हर जगह, बड़ी एंटरप्रेन्योर जो कि एक मर्द का काम होता है मगर कर रही हैं। आज का प्रोग्राम हम उनके नाम करते हैं और साथ ही साथ हम बात भी कर रहे हैं बुज़ुर्गों से, नौजवानों से कि उनके घर की माएँ बहनें जब बाहर निकलती हैं तो क्या तहफ़्फ़ुज़ है उनके लिए। और देख रहे हैं कि आप बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बात करेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए लोग कह रहे हैं, आवाम कह रही है कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए जो लोग इस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाँ, माशाल्लाह से शॉपिंग करने आई हैं? जी जी खुद शॉपिंग करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो किसी को लेकर आती हैं? बच्चे किसी के साथ भी आ जाती हूँ, हस्बैंड के साथ आई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह हस्बैंड के साथ आई हैं। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ फ़ील करती हैं, मगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि अगर उनके साथ कोई आवाज़ हुडिंग हो जाए या कोई नाज़ेबा हरकत हो जाए तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है उनका। तो आप क्या समझते हैं कि ये ये कुछ माशरे में लोगों पर है, घर वाले अगर पीछे से सपोर्ट करें तो कोई भी लेडी ना ऐसा ना करे। ज़रूरी है? घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस देते हैं घर वाले ही हैं। घर वाले ही देते हैं। माशाल्लाह से आप अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हैं और काम आप खुद ही शॉपिंग कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह के लोग हैं माशरे में, उनकी क्या तरबियत में फ़र्क रह गया, तालीम नहीं है, या हमारे माशरे में ऐसा होता आया है तो आगे चल के भी ऐसा होगा? ये माशरे में भी होता आया है, जाहिर है। और फिर ये कि ना, ये कुछ लोग लगता है कि ना उनके दिमाग में कोई मसला होता है, इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं। और शायद उनमें ये कि कुछ कमी होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए ये सब करते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चा हर चीज़, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, एक टच पर आपको पूरी दुनिया का पता चल मोबाइल जाता ने भी है। बच्चों को बहुत बिगाड़ दिया है, बड़ों को तो खैर बिगाड़ा ही है इतने टाइम से। बच्चे भी आजकल वो सब कुछ जान गए जो हमें भी नहीं पता था इस एज बिल्कुल। में। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं जो ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जाहिर है। कानून तो है ही सबके लिए। और फिर अगर कानूनी कार्रवाई ना की जाए, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए ना, तो और ज़्यादा ही उनको शय मिलती है। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। आवाज़ बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए और ये कि सब लोगों को साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह से एक कपल है आपके बच्चे होंगे माशाल्लाह से, कितने बेटी? दो बच्चे हैं आपके। तो आप समझते हैं कि जब बच्ची घर से निकलती है घर पढ़ाई के लिए तो क्या वो महफूज है? नहीं है। क्या वजह है इसकी? हालात माशरा सही नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, हम जब ये बात करते हैं कि हालात और माशरा सही नहीं है तो क्या जहन में आता है? भाई यही आता है कि अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। हालात ऐसे ही नहीं है कि बच्चियों को अकेला भेज दिया जाए, साथ लेके जाएं, साथ लेकर आएँ। तो एतबार अब नहीं रहा माशरे पर सही नहीं है। आजकल देखने क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि अपनी हिफाजत ज़्यादा बेहतर है। माएँ तो चले बेटों के करीब होती है, मगर कहा जाता है और ऐसा है भी कुदरती तौर पर भी है कि बच्चियाँ बाप से बहुत अटैच्ड होती हैं। तो अगर कुछ होता है तो माएँ तो डांट देती हैं, मगर बाप बहुत शफकत से उनको समझाता है, पैसे देने हो, चीज़ें हो, एक्स्ट्रा चीज़ें कर। तो जब इस तरह के हालात होते हैं तो बाप का किरदार क्या होना चाहिए? बाप का किरदार भी यही होता है, जैसे माँ ने समझाया उस तरह बाप ने भी समझाएंगे, और उसमें अकल होना, समझदार होना चाहिए उनको, और बच्चों को समझाना चाहिए अपने बाप को कि इस तरह जैसे माँ ने बोला इस तरह आप चलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ हम ये देख रहे होते हैं कि आवाज़ बुलंद नहीं होती है, लड़कियां डर जाती हैं, बच्चियां डर जाती हैं, ख़वातीन डर जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्या घर में ऐसी तरबियत नहीं है कि आवाज़ उठाई जाए या बोला जाता है? समटाइम्स ऐसा भी फील होता है, अरे चुप हो जाओ, मगर मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए या उठानी चाहिए? गलत बात पे तो उठानी चाहिए। सही बात है। गलत बात पे तो उठाएंगी बच्चियाँ। हाँ। सही तरबियत माँ बाप दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए। ठीक है, सही बात है, माँ बाप कह रहे हैं तो वो सुनो, समझो, आगे के लिए आप लोगों के लिए बेहतरी होती है। ठीक है, बिल्कुल। माएँ, बाप, वालिदैन अब जो बच्चों को समझा रही होती है, मगर ऐसे भी माशरे में लोग हैं, काली भेड़ें हैं, जो ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां निकलती हैं, चाहे वो अबाई में हो, चाहे वो दुपट्टे में हो, चाहे वो किसी भी लिबास में हो,
ان کو چھیڑا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے ارے واہ کیا لگ رہی ہو, آج یہ کہاں سے لیا, وہ کہاں سے لیا. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کیا تربیت کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ تعلیم کی کمی, تعلیم کی کمی, جہالت ہے. اگر اپنی بہن بیٹیوں کو وہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ہماری ہیں بہن بیٹی تو پھر کیا بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج کل نہیں سمجھتے, غلط نظر سے دیکھتے ہیں بچیوں کو. سمجھنے کا موبائل چل گئے جس کی وجہ سے زیادہ اور میڈیا کو موبائل ہی رہے, موبائل چلانا غلط ہے لڑکیوں کے لیے. کم یوز کریں, ٹائم پہ یوز کریں, خاص بات کے لیے, اپنی پڑھائی کے لیے, فضول چیزوں کے لیے نہیں. مگر ماں باپ بھی تو رکھتے ہیں نا نظر, ماں باپ. ہاں ماں باپ کی تو بہت زیادہ نظر ہوتی ہے, انہیں کو دے ہی نہیں. اب وہ ضد کریں گے بچے تو ظاہر ضد کبھی ماننا نہیں چاہیے, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ آپ کا. یہ ظاہر سی بات ہے والدین کا کردار بہت اہم ہے, اور اسی کردار کی وجہ سے خواتین چاہے وہ معلمہ بنے, چاہے وہ دینی تعلیم کی طرف جائیں, چاہے وہ ایجوکیشن کی طرف جائیں, چاہے وہ کسی بھی کردار میں آئیں, خواتین خوبصورت ہیں. اور جو خواتین کا کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر ایک اس ملک میں ظاہر سی بات ہے ہم بات کریں پورے اس ملک کی خواتین کی, مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیویاں, مطلب ہر چیز پر ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں, تو تحفظ بھی بہت ضروری ہے. اور خدا را ہم بھی اپیل کریں گے اپنے پروگرام کے ذریعے کہ آپ کے گھر میں بھی مائیں بہنیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ نکلیں, کہیں بھی جائیں, ان کی عزت ضروری ہے, اور عزت کریں گے تو آپ کے گھر کی مائیں بہنوں کی بھی مائیں اور بہنیں معاشرے ان کو عزت دے گا. ویلکم بیک. ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. بریک سے پہلے ہم نے ایک مارکیٹ میں خواتین سے اور وہاں پر موجود ان کے ساتھ جو افراد آئے ہوئے تھے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو, بھائی ہوں, اور ان لوگوں سے بات چیت کی کہ وہ تحفظ فیل کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں اس معاشرے میں. اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں گاڑی میں موجود ہوں اور میں نے دوپٹہ اوڑھ لیا, مگر جب اسٹاپ پر خواتین کھڑے ہوتی ہیں اکیلے, یا کوئی لڑکی یا بچی یا اسکول جانے کے لیے, کالج جانے کے لیے, یونیورسٹی جانے کے لیے, کہیں بھی جانے کے لیے, تو کیا وہ محفوظ ہے اس سڑک پر کھڑے ہو کے؟ تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو معاشرے میں کالی بھیڑیں ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں. تو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نارملی رکشے والوں کو اس بات کی سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ پیسنجر سمجھ کے رکتے ہیں, لیکن میں نے یہ صاف محسوس کیا کہ یہ رکشہ والے, ان کا لہجہ اور آنکھیں کسی بھی باپردہ خاتون کو ہیرس کرنے کے لیے کافی تھا. شلوار قمیض میں ملبوس یہ موٹر سائیکل والے صاحب بھی دور دور سے اشارے کرتے رہے, کبھی موبائل دکھا کر اور کبھی اشارے سے اپنے پاس بلا کر. تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اب دوسرے پوائنٹ پر آ گئی ہوں, اور رکشے والے تو ظاہر سی بات ہے ان کا کام ہے کہ وہ اپنی سواری کے لیے روک رہے ہیں. مگر آپ نے پچھلے جہاں میں کھڑی ہوئی تھی پچھلے اسپاٹ پر, اور اس اسپاٹ پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسلسل مجھے گھورتا رہا اور اس نے اشارے کیے. جب میں نے اشارہ اس کو اگنور کیا تو وہ 5 سے تقریباً 6 منٹ تک کھڑا رہا, اور اس نے بار بار مستقل یہ اشارہ کیا کہ آ جاؤ, اور موبائل دکھاتا رہا کہ بات کر لو. بات یہی ہوتی ہے کہ جب روڈ پر لڑکی اکیلے کھڑی ہوتی ہے, نہیں جانا بھیا, نہیں جانا, بہت شکریہ. تو آسان ہدف سمجھ کے اس پر کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جائے. اب میں دوسرے اسپاٹ پر آ گئی ہوں, اور جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے, اور بہت احتیاط کے ساتھ ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک خواتین ہو, لڑکی ہو. اچھا, اب میں آپ کو ایک چیز, کیونکہ ابھی میں نے وہ چیز نوٹس کی ہے, اب ایک انکل ہیں جو کہ تقریباً اچھی ایج ہے ان کی ماشاءاللہ سے, یقیناً ان کے گھر میں بچیاں بھی ہوں گی اور ان کی بچیاں بھی جوان ہوں گی, اور وہ 2 بار مسلسل یہاں گھوم چکے ہیں. اب جب میں نے دیکھا تو اب وہ الٹے ہاتھ سے اب وہ مڑے ہیں اور پھر سے ایک بار آئیں گے, اور وہ اشارہ کرتے ہوئے گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور اس ایج میں وہ مجھ جیسی کھڑی ہوئی سڑک پر, نہیں بہت شکریہ, نہیں جانا.
नहीं जाना भैया, बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, अब वो मैंने उनको सीधे हाथ से देख लिया क्योंकि वो सर्विस रोड से आ रहे हैं। अब वो देखें, अब वो क्या कहते हैं मुझसे, क्या बोलते हैं। ये है हाल हमारे माशरे का। जी नहीं जाना भाई, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, नहीं जाना अब अंकल, नहीं जाना। सिर्फ चंद स्टॉप्स पर ही खड़े होकर हमें अंदाज़ा हो गया कि किसी खातून का तन्हा सफ़र करना कितना अज़ियतनाक हो सकता है।